الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اب اس پہ جو اعراب ہے اس کی وضاحت ہوگی. الاعراب لن حرف نفی و نصب. یہ لفظ لن حرف نفی ہے اور حرف نصب ہے، یعنی یہ نصب دیتا ہے. اس کی وضاحت ہو چکی. تنالو مضارع منصوب، یہ مضارع منصوب ہے. وعلامت النصب حذف النون، تو نصب کی علامت کون سی ہے؟ آپ نے پڑھ لیا، حذف نون ہے. والواو فاعل، یعنی لن تنالو میں جو واو ہے یہ ضمیر بارز، اس کا کیا ہے؟ فاعل. والواو فاعل. البر مفعول به منصوب، البر کیا ہے؟ لن تنالو، یہ تنالو کا مفعول واقع ہو رہا ہے. مفعول کہتے ہیں جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہو یا جس کی طرف فعل کی نسبت ہو. کیا ہو؟ اب دیکھو، پہنچنا تو تمہارا کس پر واقع ہوا؟ البر پہ، اور پہنچنے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ بر پہ. تم ہرگز نہیں پہنچو گے کس کو؟ بلائی کو. بلائی کو نہیں پاؤ گے، بلائی تک نہیں پہنچو گے، بلائی کو نہیں پہنچ سکو گے. ٹھیک ہے، تو بلائی کی طرف فعل کی نسبت ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ یہی ہو کہ فعل اس کے اوپر ہی واقع ہوا. تو جب اوپر نہیں ہوگا پھر کیا کرو گے؟ پھر آپ اوپر ہو جانا. ٹھیک ہے، تو نسبت بھی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہیں؟ یہ تو بچوں کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے کہ فاعل کا فعل اس پر واقع، فاعل کا تو ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر ہی واقع ہوتا ہے، بلکہ فعل کی مفعول کی طرف کیا ہوتی ہے؟ نسبت ہوتی ہے اور تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو یہ مفعول واقع ہوتا ہے. جیسے یہاں یہ اس کا معنی اصاب ہے. کیا ہے؟ پہنچنا. تو اب اس کی نسبت بر کی طرف، بر کے ساتھ ہے. کس کی؟ اور بر کی طرف ہے. حتی حرف غایتین، یہ آپ نے پڑھ لیا. حرف جرین، غایہ بھی آپ نے پڑھ لیا، جر بھی آپ نے پڑھ لیا، اور بتا بھی دیا کہ یہ انتہایا کام کی انتہا بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اور حرف جر ہے. تنفقو مضارع منصوب، یہ بھی ہو گیا مضارع منصوب ہے. بِأَن، ان مضمرۃ بعد حتی، ان کے ساتھ یہ مضارع منصوب ہے کہ وہ ان کدھر ہے؟ وہ ان پوشیدہ رکھا گیا حتی کے بعد، یعنی حتی کے بعد ان کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے، تو وہی نصب دے رہا ہے. والواو فاعل، اور تنفقون کا فاعل کہاں ہے؟ کہا واو ہی ہے، یہ ضمیر بارز ہے اور یہ ساکن ہے یہ سامنے. والواو فاعل والمصدر المؤول، اور پھر یہ مصدر مؤول ہے جو آگے بتا دیا کہ مصدر سری نہیں ہے، واضح مصدر نہیں ہے. یہ واضح تو فعل ہی ہے. واضح کیا ہے؟ اور کیا نظر آ رہا ہے؟ فعل ہی ہے نا، لیکن مصدر کی طویل میں کر دیا گیا، اس لیے اب اسے کہہ رہے ہیں والمصدر المؤول، یہ مصدر مؤول ہے، مصدر کی طویل کر دیا گیا ہے. ان تنفقو فی محل جر، وہ میں نے بتا دیا تھا کہ حتی کے بعد یہ جو ان تنفق اب کیا ہوگا؟ محل جر میں ہوگا، یعنی جر کی جگہ. اگر یہاں اس میں مورب آ جائے تو وہ مجرور ہوگا. کیا ہوگا؟ مجرور. بحتی، یہ محل جر بھی کیسے کہا؟ حتی کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ حتی کی وجہ سے. والجار والمجرور متعلق بتنالو، اب پھر یہ حتی جو ہے یہ جار ہے اور اس کے بعد جو ہے محل مجرور ہے، تو اب اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اب متعلق بھی تو دیکھنا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اس کا جو تعلق ہے یہ تنالو کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ یہ جو پیچھے ہے تنالو، کہ تم نہیں پہنچ پاؤ گے بلائی کو یہاں تک کہ تم خرچ کرو. تو یہاں بھی بلائی کا جو معنی ہے یہاں تک پہنچ گیا، تنفقون تک، یعنی خرچ کرو گے تو بلائی کو پہنچو گے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو من حرف جر، من حرف جر ہے. ما اسم موصول، آپ نے آگے بھی پڑھ لیا، اس میں موصول ہے. مبنی فی محل جر، یہ بھی مبنی ہے لیکن محل جر کیوں ہے؟ اس سے پہلے من ہے، تو ظاہر ہے اس یہ مبنی ہے تو مبنی پہ اعراب نہیں آتا، تو محل جر ہے. فی محل جر متعلق، متعلقین بتنفقو، اور یہ
تنفق کے ساتھ متعلق ہے، یعنی اب اس کا تعلق بتا دیا اور اس کا متعلق بتا دیا. وہ کیا ہے؟ تنفقو مما تحبون. تو یہاں من اور جار وہ مجرور. اب جار کا تعلق کس سے ساتھ ہے؟ تنفقو کے ساتھ ہے. والعائد محذوف، وہ جو آپ کے بتایا تھا کہ تحبون میں آپ کے عائد کی ضمیر کدھر ہے؟ تو کہتے ہیں وہ محذوف ہے جو ما موصولہ کی طرف لوٹ رہی ہے. تحبون مضارع مرفوع، یہ مضارع مرفوع ہے. مضارع علامت الرفع ثبوت النون، تو آپ کے آگے بھی بتایا بھی ہے. تو علامت رفع کیا ہے اس کی؟ یہاں ثبوت نون ہے. نون کا ہونا کیا ہے؟ علامت رفع. والواو فاعل، اور اس میں بھی جو تحبون میں واو ہے یہ اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے. عاطفتن، اب یہ عاطفتن کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آگے واو آئی ہے. والواو الواو عاطفتن، وما تنفقوا میں جو واو ہے یہ واو عاطفہ ہے. ما اسم الشرط، یہ تو میں نے آپ کو پوچھا ہی نہیں. ما اسم شرط، ما اسم شرط ہے، اور اسم شرط اور بھی ساتھ کیا؟ جازم، جزم دینے والا. کون سی؟ جازم مبنی فی محل نصب. محل نصب میں کیا ہے؟ مبنی ہے. وہ ما آپ نے پڑھا نہیں، من ما، مہما، ازما، یہ سارے تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ اسم شرط. اور یہ بھی حرف کی طرح ان کی طرح جزم دیتے ہیں. مضارع دونوں پہ داخل ہو، دونوں کو کیا کرتے ہیں؟ جزم دیتے ہیں. اس کی اگلی صورتیں ہوتی ہیں کہ نون گر جاتا ہے. تو یہاں بھی ما تنفقون میں نون گر گیا. ما کیونکہ اس میں شرط ہے، جزم دینے والا ہے، تو نون گر گیا، علامت جزم ہے. اور اس میں شرط جازم مبنی فی محل نصب، محل نصب میں کیا ہے؟ مبنی ہے. مفعول بہ، یہ کیا بنے گا؟ اسم شرط مفعول بہ مقدم. یہ مفعول بہ مقدم ہے. کون؟ ما، کیونکہ یہاں ما کی بات ہو رہی ہے. ما خود کیا بنے گا؟ مفعول منصوب محلن، یعنی جو تم خرچ کرنا، جو تو خرچ کرنا تو واقع ہو رہا ہے جو پہ، تو جو ہی مفعول واقع ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ لیکن یہ مفعول مقدم ہے. مفعول بھی مقدم ہے. تنفقو مضارع مجزوم، یہ مضارع مجزوم ہے. ظاہر ہے ماں نے اس کو جزم دیا، نون گر گیا. ٹھیک ہے، تو اسقاط نون کے ساتھ ہے یہاں، اور سقوط نون کے ساتھ ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ مضارع مجزوم. فعل الشرطی، اور یہ شرط کا کیا ہے؟ فعل ہے، کیونکہ ما شرطی اس پہ داخل ہوا ہے تو یہ شرط کا فعل ہے. علامت الجزمی، تو پھر کہیں گے جزم کی علامت کیا؟ کہا حذف النون، نون حذف ہو گیا تو جزم دینے والا آتا ہے تو نون گر جاتا ہے، نون اعرابی. تو والواو فاعل، اور واو کیا ہے؟ فاعل ہے. واو کیا ہے؟ یعنی تنفقون میں پھر واو فاعل ہے. اور من شیء جار مجرور، یہ جار مجرور ہے. تو پھر متعلق بمحذوف، اب اس کا متعلق کہاں ہے؟ کہتا متعلق اس کا محذوف، وہ کیا ہے؟ حال مما، وہ کیا ہے؟ حال ہے. کیا واقع ہو رہا ہے؟ حال. کس کا؟ ما کا. یہ جو ما ہے اس کا، اور من کے بعد پھر اس نے ادھر کیا کرنا ہے؟ اسم کو محذوف نکالنا ہے، اور اس کو کیا بنایا جائے گا؟ حال. اور پھر ما کو کیا بنا دیا جائے گا؟ ذوالحال. کیا؟ ذوالحال. یا پھر تمیز ہے، یا کیا ہے؟ تمیز ہے. یہ جو ہے من شیئن، یا تو یہ تمیز بنے گی یا کیا بن جائے گا؟ حال. کس کا؟ ماں کا، کیونکہ ماں کی وضاحت ہو رہی ہے نا کہ ماں کیا ہے؟ جو. تو اس جو کے آگے من شیئن نے وضاحت کر دی ہے. تو وہ دو اس کی ترکیبیں بتا رہے ہیں، ایک کہہ رہے ہیں حال، یا دوسرا کہہ رہے ہیں تمیز. آگے دیکھیں، الفاء رابطۃ، یہ جو فا یہاں آیا ہے فإن اللہ بھی علیم، تو یہ فا رابطہ ہے. پتہ نا آپ نے رابطہ، وہ اس کا بتایا تھا آپ کو ایک ضابطہ، وہ نہ پوچھنا. ٹھیک ہے، کیونکہ ضابطہ جو ہوا، ضابطہ مشکل ہوتا ہے. ہدایت اللہ میں بھی بتایا تھا کہ رابطہ کیوں آتا ہے، شرط اور جزا کے درمیان یہ فا کیوں آتا ہے، کہاں واجب ہوتا ہے، کہاں جائز ہوتا ہے، کہاں ناجائز ہوتا ہے، اس کو لانا. ٹھیک ہے، تو یہ فا رابطہ دی جواب شرطی، جواب شرط کے لیے. اگر ہی دیکھتے ان اللہ بھی علیم جملہ اسمیہ کہ جملہ فعلی ہے؟ کو روزہ رکھے نا سی، ان اللہ بھی علیم جملہ اسمیہ نہیں ہے. تو جب جملہ اسمیہ ہوگا تو اس کا پیچھے کیا تعلق ہوگا؟ وہ اثر ہی نہیں کرے گا اس کے اوپر، نہ لفظاً نہ مانن، دونوں اعتبار سے شرط مؤثر نہیں ہوگی. تو جب مؤثر نہیں ہوگی تو پھر جدا کیسے بنے گی؟ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہونا. تو فا رابطہ ہی اس لیے لائے ہیں. فا اگر یہ رابطہ نہ ہو تو کلام
ٹھیک نہیں ہے، پھر یہ جزا نہیں بنے گی، جزا تب ہی بنے گی جب یہاں فا رابطہ لایا جائے گا. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ الفاء رابطۃ لجواب شرطی، ماں شرط ہے تو جواب شرط کے لیے یہ رابطہ ہے. یہ ان حرف مشبہ بالفعلی، ان کیا ہے؟ ان کیا حرف مشبہ بالفعل. اللہ اسم جلالت، لفظ الجلالہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے. کس کا؟ اسم ان کا اسم منصوب. ان کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب. اور الباء حرف جردین، با کیا حرف جر، والہاء ضمیر فی محل جردین، اور ہا یہ جو اس میں ہا یہ ان اللہ بھی میں ہا نہیں آئی تو یہ ہا کیا ہے؟ کہتے ہیں محل جر میں ضمیر ہے، محل جر میں. اور یہ جو جار ہے یہ متعلقون بعلیم، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عامل اس کا بعد میں ہے اور جو معمول ہے وہ پہلے آ گیا. کیا ہو گیا؟ اللہ ہونا چاہیے کہ عامل پہلے ہو اور معمول بعد میں ہو، لیکن جو جارہ ہوتے ہیں ان میں وسعت ہوتی ہے، ظرف میں بھی وسعت ہوتی ہے، پھر اس لیے اس کا تعلق علیم کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ جاننے والا کس کو؟ اس کو جو تم خرچ کرتے ہو، اس کو جاننے والا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ متعلق یہ جو بھی کا متعلق ہے جار کا یہ علیم ہے. وہ علیم خبر ان مرفوع، ان کی خبر مرفوع ہے. اسم اللہ اسم جلالت اور خبر علیم، اور بھی متعلق کس کے؟ علیم کے. بس یہی ترکیب ہوتی ہے کہ ترکیب کا یہ مطلب ہے کہ اب یوں جوڑا جائے تو پھر ہی ہوگی، یہ ترکیب ہی ہو رہی ہے. تعلق بتا دیے ہیں نا سارے. وجملۃ لن تنالوا لا محل لها استنافیت، اس کے لیے کوئی استنافی محل نہیں ہے، استنافیہ کا اس کے لیے کوئی محل نہیں. یہ محل کی جو ابھی بات آپ نے نہیں پڑھی یہ آ گیا کہ سب سے آخر میں ان اللہ بھی علیم فی محل جزم، کیونکہ جواب شرط بھی مجزوم ہوتی ہے، لیکن یہاں تو جملہ اسمیہ کھڑا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ محل جزم. کیا کہیں گے؟ محلی اعراب. محل جزم میں جواب شرط تھی، یہ جواب شرط ہے مقترنۃ بالفاء، فا کے ساتھ اسے ملایا گیا ہے. کس کے ساتھ؟ اور فا کے ساتھ اسے جوڑ دیا گیا ہے. سمجھ آ گئی؟ پھر ہم نے توڑ دیا ہے. چلو